والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. كتاب السلام باب فضل السلام والأمر بإفشائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق علیہ. یہ آج کا جو عنوان ہے یہ سلام کے پھیلانے میں اور سلام کے کرنے کی فضیلت کے بارے میں ہے. مختلف آداب ہمارے سامنے گزشتہ نشستوں سے اور اتواروں سے آ رہے ہیں. جیسا گزشتہ اتوار کا عنوان تھا کہ سونے کے آداب کیا ہے، کیسا رات کو سونا چاہیے، کیسا دعا پڑھنا چاہیے، سونے کا طریقہ کیا ہے. اس سے پہلے مجلس کے آداب کیا ہے، کسی جگہ ہم بیٹھے تو کیسا بیٹھیں گے. پھر آگے اور بہت سارے آداب ہے، کپڑے پہننے کے آداب کیا ہے، کھانا کھانے کے آداب کیا ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کے آداب کیا ہے. مختلف عنوانات ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گے. اور یہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر لیکن آسان ارشادات ہے کہ جس میں عمل کرنے کے نتیجے میں ہماری اپنی زندگی کو بھی فائدہ ہے اور اس کے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ اور سکون حاصل ہوگا. تو پہلا جو آج کا عنوان ہے یہ سلام کرنے کی فضیلت اور سلام کے پھیلانے کے حکم کے بارے میں ہے. پھر اس کے مختلف حصے ہیں کہ سلام کرنے کے آداب کیا ہوں گے، چھوٹوں کو کیسے سلام کیا جائے گا، کوئی پیغام بھیجے تو اس کو کیسے سلام کیا جائے گا، وہ آگے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا. تو اس میں انہوں ضابطوں کے اعتبار سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ کار ہے کہ اس سے متعلق قرآن کریم کی چند آیتوں کو ذکر کیا ہے. جیسے پہلی آیت ہے سورہ نور کی 27 نمبر کی آیت، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھر میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تم اجازت لو اور پھر سلام کر کے داخل ہو. اپنے گھر میں داخل ہونا ہے تو اپنے گھر میں اگر کئی لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر بھی اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم ہے، تاکہ گھر میں رہنے والوں کو ہماری اچانک آ جانے کی وجہ سے بے پردگی وغیرہ کا خطرہ نہ ہو. ہاں صرف اپنا ہی گھر ہے جس میں کوئی اور نہیں رہتے، صرف بیوی رہتی ہے اور بچے رہتے ہیں تو اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن اس میں بھی نبی کا عمل اور صحابہ کا عمل یہ تھا کہ اپنے ذاتی گھر میں بھی داخل ہوتے وقت کچھ ایسی علامتوں کا اظہار کرتے کہ جس سے سمجھ میں آ جاتا کہ آپ تشریف لائے ہیں. جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ کہتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اور میں دونوں ہی اکیلے گھر میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ کھنکارنا یا کچھ آواز نکالنا کہ جس سے گھر والوں کو محسوس ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں. یہ آداب میں سے ہے اور طریقوں میں سے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے 2 شرطیں رکھی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اجازت لی جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ اجازت لینے کے بعد سلام کر کے گھر میں داخل ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ایک گھر میں میں اور میری ماں دونوں ہی رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو کیا اس وقت بھی مجھے اجازت لے کر داخل ہونا پڑے گا؟ کیونکہ میں خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تمہیں بھی اجازت لینا چاہیے. انہوں نے پھر عرض کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اجازت لینا چاہیے. جب تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ صرف میری ماں ہی رہتی ہے اور کوئی نہیں رہتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھو؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں پسند کرتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی لیے اجازت لے کر جاؤ. ممکن ہے کہ کسی وجہ سے تمہاری ماں سطر کھولے ہوئے ہو اور تم اس حالت میں داخل ہو جاؤ کہ جس میں وہ آنا تمہارا پسند نہ کرتی ہو. تو یہ آداب کی رعایت کرنے کے نتیجے میں اتنی دور اندیشی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اب جب اجازت لینے کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بتائے کہ کسی کے گھر پر جائے تو اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کرے. اگر سلام کا جواب آ جائے
جائے تو پھر اپنا نام وغیرہ بتائے، اس کے بعد اندر آنے کی اجازت چاہے۔ پہلی مرتبہ سلام کرے اور کچھ دیر انتظار کرے اندر سے کچھ جواب ملنے کا، دوسری مرتبہ سلام کرے انتظار کرے، اور تیسری مرتبہ سلام کرے انتظار کرے۔ جب 3 مرتبہ بھی سلام کا جواب نہ آئے تو یہ سمجھا جائے کہ شاید اندر والے کسی کام میں مصروف ہے یا کوئی جواب دینے والا مرد نہیں ہے، تو وہاں سے آدمی کو نکل جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے گھر پہ جا کے سوار ہو جائے، اور ہاں بے تکلفی اگر ہے اور کوئی ہم کو بلایا ہے تو اس وقت کی بات الگ ہے، لیکن ایک عمومی حکم اور عمومی ضابطہ یہ ہے کہ کسی کے گھر پر جائے تو 3 مرتبہ اجازت طلب کی جائے گی۔ آج کے زمانے میں گھر چونکہ لمبے بڑے کشادہ اور زیادہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ہم باہر سے سلام کریں گے تو ممکن ہے آواز نہیں جاتی، تو ہمارے زمانے میں بیل مارنے کا طریقہ ہے، تو اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ بیل ایک ساتھ نہ ماری جائے بلکہ ایک مرتبہ آہستہ بیل مارے، اس کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرے کہ گھر والا اندر سے آ جائے، کیونکہ بعض اوقات کوئی کھانے میں مصروف ہو سکتا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہو سکتا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہو سکتا ہے، تو فوری کود کر اچانک دروازے پہ نہیں آ سکتا، اس کو اپنے کمرے سے، اپنے بیڈ سے، اپنے کھانے کے دستر سے اٹھ کر دروازے تک آنے میں کچھ نہ کچھ وقت لگے گا۔ تو اس واسطے اصول یہ ہے کہ پہلی مرتبہ بیل مارے، اتنا انتظار کرے کہ شاید وہ آ جائے، دوسری مرتبہ مارے پھر انتظار کرے، تیسری مرتبہ بیل آہستہ سے مارے اور انتظار کرے، تو پھر اس کے بعد جواب نہ آئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اندر کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، آدمی کو وہاں سے واپس لوٹ جانا چاہیے، اور جب بلائے تو پھر واپس جانا چاہیے۔ یہ اجازت لینے کے آداب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں انسانوں کے لیے عافیت ہے، سلامتی ہے، خیر ہے، اور کسی کے دروازے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے اور اجازت طلب کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تم ایسا مت کھڑو کہ دروازے کے بالکل سیدھ کو کھڑے ہو جاؤ کہ دروازہ کھلتے ہی اندر سے بے پردگی ہو جائے، یا گھر کی ساندوں میں سے، گیٹ کی دروازوں کی سوراخوں میں سے، ساندوں میں سے اندر نظر آنے لگے، بلکہ ایک طرف کھڑے ہو کر آواز دو، ایک طرف کھڑے ہو کر کسی کو پکارو اور بلاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ پکارنے میں اور اگر اندر سے کوئی پوچھے کہ کون ہے تو یہ مت کہو کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام ذکر کرو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا انا، میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا کیا ہے، یہ میں کیا ہے، تمہارا کچھ نام ہوگا تو اس نام کو ذکر کرو۔ یہ آداب ہے، طریقہ ہے، کوئی اگر اندر سے پوچھے کہ کون ہے تو آدمی وضاحت کے ساتھ ذکر کر دے میں فلاں ہوں اور فلاں سے ملاقات کے لیے فلاں کام سے آیا تھا۔ اگر اندر وہ آدمی ہوگا تو ملاقات ہو جائے گی، نہیں ہوگا تو پھر کسی اور موقع پر ملاقات ہوگی۔ تو یہ آداب ہے کہ جس میں انسانوں کی بھلائی اللہ تبارک و تعالی رکھیے۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ سلام کرو، جب اجازت مل جائے تو اندر داخل ہوتے وقت بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اندر داخل ہو۔ یہ اسلام کا جو سلام کا نظام ہے، ہم دوسرے موقعوں پر بھی سن کے ہیں کہ یہ ایسا بہترین نظام ہے کہ کسی اور مذہب میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ دوسروں کے بعد جو الفاظ استعمال کیے جاتے اس کے اندر گہرائی نہیں ہے، معنی کے اندر وسعت نہیں ہے، اور معنی میں جامعیت نہیں ہے، جبکہ اسلام میں یہ الفاظ کے ذریعے بھی انسان دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے۔ السلام یہ اللہ کا نام ہے جس کے معنی ہے سلامتی کے، السلام علیکم تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اللہ کی برکتیں ہو۔ یعنی آدمی کسی سے ملاقات کر رہا اس وقت بھی بھلائی چاہ رہا، اور بھلائی چاہنے کے لیے دعائیہ کلمات کے ذریعے سامنے والے کو نواز رہا۔ ایسا جامع نظام اور ایسا بہترین انداز کسی اور شریعت میں، کسی اور مذہب میں نہیں ہے، غیروں کے پاس۔ اسلام ہی کی دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ عطا فرمایا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ یہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور پاکیزہ اور مبارک چیز ہے کہ جس کو تم دوسروں کے لیے چاہتے ہو۔ اس کے بعد تیسری چیز قرآن کریم میں ذکر کی گئی وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب کوئی ہم کو سلام کرے تو ہم بہتر انداز میں اس کا جواب دینے والے بنے۔ یعنی کوئی شارٹ سلام کرا السلام علیکم تو ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
اللہ وبرکاتہ کے ذریعے جواب دے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور زیادہ سے زیادہ سامنے والے کو بھلائی حاصل ہو۔ یہ سلام ہمارے اس شریعت میں خاص نہیں ہے بلکہ اور بھی شریعتوں میں شروع سے کہا، اس کا آگے حدیث میں ذکر آئے گا۔ یہ تو آیتیں ہیں قرآن کریم کی جس میں سلام کا ذکر کیا گیا، سلام کرنے اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب سلام کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، چند حدیثیں اس موقع پر آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ای الاسلام خیر، کہ اسلام کی بہترین بات کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ اسلام کی بہترین بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، تم جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ بس یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے تو سلام کرنا مسلمان کا حق ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپس میں جب نظر آئے مسلمان تو سلام کیا کرو۔ یہ مسلمان ہونے کی علامت بھی ہے، پہچان بھی ہے اور اسلام کی بہترین صفت ہے اور مسلمان کی بہترین علامت ہے وہ کھانا کھلانے والا بنے، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو اس کے دسترخوان پہ لوگ کھانا کھاتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گا، مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گا۔ اور دوسری چیز سلام عام کرنا، پہچانت والے کو بھی کرنا اور جس سے پہچانت نہیں ہے اس کو بھی کرنا، بس مسلمان ہونا معلوم ہو جائے تو سلام کرنا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہو گئی کہ ہم صرف اس کو سلام کرتے جس کو ہم خاص پہچانتے ہیں یا جس سے ہمارا کچھ فائدہ وابستہ ہے۔ اگر فائدہ وابستہ نہیں ہے، کام نہیں جڑا ہوا ہے تو لوگ نظر انداز کر دے رہے۔ ایک ہی مزاج کے رہنے والے، ایک ہی ساتھ رہنے والے لیکن سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ایسا منہ ڈال کے ہم آپس میں بعض اوقات ملتے کہ پورے منہ پہ نحوست اترتے رہتی، ناگواری نظر آتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی سے ملو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، یہ صدقہ ہے، صدقے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گا۔ ہنستے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ کوئی کسی کو سلام کرے، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ ایسا نہیں کہ پوری دنیا کا غم ہمارے اوپر سوار ہے اور پوری دنیا گھر کے پورے مصائب اور مشکلات کا پہاڑ میرے اوپر ٹوٹا ہوا ہے، میں مل رہا ہوں تو چہرہ ڈال کے مل رہا ہوں اور ناگواری کے ساتھ مل رہا ہوں۔ یہ اسلام کے اخلاق والی پہچان نہیں ہے۔ اسلام کے اخلاق یہ ہے کہ ہم کسی سے ملے مسکراتے ہوئے ملے، کوئی ہم سے مل رہا مسکراتے ہوئے ملاقات کرے اور پہچانت ہے تب بھی سلام کرے، پہچانت نہیں ہے تب بھی سلام کرنے والے بنے۔ سلام کو مسلکوں میں بانٹنا نہیں چاہیے، سلام کو جماعتوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے کہ میری جماعت والا ہے تو سلام کروں گا، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے سلام کروں گا، اگر میری جماعت والا نہیں ہے، میرے سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے اس کو میں سلام نہیں کروں گا۔ آج یہ چیز عام ہو گئی، مسلک والا دوسرے مسلک والے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہی جماعت کے افراد دوسری مسجد کے مصلی ہے وہ، ہم ان کو سلام نہیں کرتے اس واسطے کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، ہم اپنی مسجد کے مصلیوں کو سلام کریں گے، ہم نماز کو آنے والوں کو سلام کریں گے، نہیں آنے والوں کو سلام نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں انسان کے لیے مزید دوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی وجہ بتائی کہ جب سلام کریں گے تو محبت کیسے بڑھتی ہے۔ تو پہلی چیز جو سلام کے بارے میں حکم ہے وہ یہ ہے کہ سلام پہچان والے کو بھی کرنا ہے اور پہچان نہیں ہے اس کو بھی سلام کرنا ہے۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے السلام علیکم کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10، دوسرے آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 20، تیسرے آئے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 30۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم کہا 10 نیکیاں ملی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا 20 نیکیاں ملی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا 30 نیکیاں ملی۔ یعنی خالی بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر پتھر پھوڑے کے، بغیر سر پہ بوجھ اٹھائے کے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف سلام کرنے کے نتیجے میں ہمارے کھاتے میں اور نامہ اعمال میں 30 نیکیاں ڈال دیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر انسان ایسے ہی کرتے جائے گا تو کتنا اس کو اجر ملے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آگے حدیث میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ان سے ملاقات کے لیے جاتا تو ان کا معمول تھا کہ میرے کو پکڑ کے بازار میں جاتے
اور جا کے جو بھی مل رہا اس کو سلام کرتے پھر واپس آ جاتے. روز ایسی معاملہ تھا. میں ایک مرتبہ ان سے بولا کہ آپ سے ملاقات کے لیے بات چیت کرنے کے لیے میں آتا ہوں لیکن آپ میرا ہاتھ پکڑ کے بازار میں نکل جاتے ہیں جبکہ بازار میں نہ آپ خریدتے ہیں نہ کسی سے بات چیت کرتے کچھ بھی نہیں کرتے, تو لہٰذا بازار میں جانے کے بجائے یہیں بیٹھ کر بات کریں گے. صحابہ اعمال کے بارے میں حریص تھے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے ان کے اندر ایک قسم کی فکر رہتی تھی. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں دراصل اس لیے بازار میں جاتا ہوں تاکہ جو بھی ملے میں اس کو سلام کروں اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے اور ثواب عطا فرمائے. تو پہلی حدیث یہ ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ سلام کب سے شروع ہوا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا, حدیث یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو حضرت آدم سے فرمایا کہ آدم جاؤ وہاں پر فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے, تم ان کو سلام کرو اور وہ جو جواب دیں گے اس کو غور سے سنو, وہی جواب تمہارا اور تمہاری آنے والی نسلوں کا جواب ہوگا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام آئے اور سلام کیا السلام علیکم, تو فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرشتوں نے مزید اضافہ کیا رحمت اللہ کے ذریعے, اور وہی سلام اس زمانے سے یعنی حضرت آدم سے لے کے آج تک چلتے ہوئے آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کی شریعت میں اسی سلام کو رکھا جو آپس میں ملاقات کا ذریعہ ہے. تو سلام کا آغاز کب سے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے. تیسری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 7 حقوق ہے, یعنی ان چیزوں کو ادا کرنا ہے. پہلا حق بیمار کی عیادت کرنا, دوسرا حق جنازے کے پیچھے جانا, تیسرا حق چھینکنے والے کو جواب دینا یرحمک اللہ کے ذریعے, چوتھا حق مظلوم کی مدد کرنا, پانچواں حق کمزور کا ساتھ دینا, چھٹواں حق سلام کو عام کرنا, اور ساتواں حق جو قسم کھائے اس کو پورا کرنا. تو اس میں مسلمانوں کا ایک آپس میں جو حق ہے وہ سلام کرنا بھی مسلمانوں کا حق ہے اور اس کی آپس میں ذمہ داری ہے. آخر کی حدیث, اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو انشاءاللہ بعد میں ذکر کی جائیں گی. آخری حدیث جو اس موقع پر ذکر کرنا ہے کہ سلام کے ذریعے کیسے محبتیں پیدا ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ, اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بنو. اور تم کو نہ بتاؤ کہ آپس میں تمہارے اندر محبت کیسے پیدا ہوگی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ, یہ سلام پھیلانا تمہارے لیے محبتوں کے عام ہونے کا ذریعہ بنے گا. آپ کسی سے بات چیت نہیں ہو کے ہے, ناراضگی ہے یا کسی وجہ سے, آپ فوری سلام کر دیجئے اس کو, اس کا دل نرم پڑ جائے گا. اس کے دل میں آپ کے بارے میں جو نفرت ہے, کدورت ہے, عداوت ہے, وہ ختم ہو جائے گی. اس کو احساس ہوگا کہ یہ آگے بڑھ کے مجھے سلام کیا ہے. تو سلام کرنے کے نتیجے میں فارمولا اور آپس کے محبت کو بڑھانے کا نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو, سلام کرنے والے بنو. آگے حدیثوں میں ہے کہ صحابہ اس درجے اہتمام کرتے تھے کہ تھوڑا دیوار سے پار ہوتے پھر آ کر سلام کرتے, تھوڑی کوئی چیز آ جاتی پھر سامنا ہوتا تو سلام کرتے. تو یہ سلام انسانوں کے لیے محبت کا ذریعہ ہے. پہلی چیز جنت میں جانے کی ہر ایک کو خواہش ہے تو اس کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان کی جامعیت آپس میں محبت کی بنیاد ہونا چاہیے, ایمان کی بنیاد پہ تعلق ہونا چاہیے. تو وہ تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ سلام کرنے کے نتیجے میں تعلق پیدا ہوگا, اور ہم دوسرے کے لیے بھلائی, خیر, سلامتی, امن, محبت چاہنے والے بنیں گے. تو یہ چند باتیں ابتدائی ذکر کی گئی ہے. آگے بہت سے آداب ہے کہ سلام کیسے مزید کیا جائے گا, سلام کرنے کے کیا کیا طریقے ہوں گے, آگے ذکر کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کو آئندہ اتوار ذکر کریں گے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.